إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی 285 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مدنی سورہ ہے، اس کا نام البقرہ اسی سورہ میں مذکور ایک واقعے کی بنیاد پر رکھا گیا۔ البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی چونکہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ جب ان کو یہ حکم سنایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، کیونکہ اس میں شرط نہیں تھی کہ کون سی گائے ہو، کیسی گائے ہو، کتنی عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ گائے کو ذبح کر دیتے، وہ اس کی بال کی کھال اتارنا شروع ہو گئے، وہ دیکھنے میں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو۔ تو اس پیچیدگی کے نتیجے میں، اس سوال جواب کی کثرت کے نتیجے میں ان کے اوپر دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ ان کو بتا دیا گیا کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ بوڑھی ہو، نہ وہ بچی ہو، نہ وہ ہل جوتنے کے لیے یا کنویں سے پانی نکالنے کے بھی کام نہ آتی ہو، اس کا رنگ بھی جو ہے وہ شوخ زرد رنگ کا ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ لیکن پھر نتیجتاً وہی گائے جس کو وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، جو ان کی عقیدت کا مرکز بنی ہوئی تھی، اب ان کو وہ گائے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ یہ ذبح کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن کر دیا انہوں نے پھر بھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا کوئی آسان حکم دیا جائے تو اس کو اسی طرح مان لیا جائے اور اس کو کر دیا جائے تو آپ اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایک مسئلے کو کھنگال کر، بال کی کھال اتار کر، اس کی تہوں میں جا کر، اس کے فلسفیانہ موشگافیاں کر کے اس کو ناقابل عمل بنا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بالآخر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو انسان خود پھر جو سختی خود پیدا کروائی ہوتی ہے، جو سختی خود پیدا کی ہوتی ہے مسئلے کے اندر، خود بھی اس کے اوپر پھر عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بدترین مسلمان وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام قرار دے دی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، کیونکہ اس وقت وحی آ رہی تھی اور حلال حرام کے فیصلے ہو بھی سکتے تھے، تو لہذا سوال صحابہ کرام جو کسی نہ کسی مسئلے کی کھوج میں لگے رہتے تھے تو اس کے نتیجے میں احکامات آ رہے تھے، تو
تو اس وقت کا اس چیز کا عین امکان تھا کہ بعض چیزیں حرام ہو جاتی یا سختیاں پیدا کر دی جاتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل نے یہی کام کیا. جب ان کو پابندی لگا دی گئی پھر وہ کر نہ پائے، پھر اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے. قرآن مجید میں اس بات کے اوپر بھی، حالانکہ قرآن مجید سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تدبر و تفکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن بے مقصد کے سوالات یا ایسے سوالات جن کا مقصد صرف سوال برائے سوال ہے، یا ایسا سوال جس کا مقصد اپنے لیے مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، کسی اور کے اوپر پابندی لگوانا، کسی اور کے اوپر سختی کروانا مقصد ہے، کسی اور کو فتویٰ زدہ کرنا مقصد ہے، ایسے سوالات سے منع کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر وہ سوالات جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اپنے متعلق پوچھتے تھے، وہ اپنے متعلق جو خدشے کا شکار وہ پوچھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کثرت سوال سے منع کیا تھا. بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی تھی باہر سے کوئی آئے جس کو اس حکم کا معلوم نہیں ہے کہ آج کل سوال سے منع کیا گیا ہے، وہ سوال کرے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال اس سورہ کے وجہ تسمیہ وہ گائے کا واقعہ ہے جو اس سورہ کے اندر بیان ہوا ہے. اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لایا رسول اس پر جو اللہ نے اس کی طرف سے نازل کیا، اور مومن بھی اسی پر ایمان لائے. یعنی اس قرآن مجید کے اوپر سب سے پہلے رسول ایمان لایا، یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان لائے، وہ اس کے اوپر ایمان لانے کے سب سے پہلے پابند ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ والمؤمنون جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا، جنہوں نے مومن ہونے کا اقرار کیا، فرمایا کہ وہ بھی اس کے اوپر ایمان لائے. کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسلی اس کے رسولوں پر. یعنی یہ ایمان جو ہے، یہ جو نازل شدہ پر ایمان ہے، یہ ایمان جو ہے یہ اللہ پر بھی ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا فرق نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ ایک رسول کو اولا و اعلیٰ قرار دیں اور دوسرے کو کمتر قرار دے دیں، ایک کو بہتر قرار دیں دوسرے کو کمتر قرار دیں، ایک کو معبود بنا لیں اور دوسرے کو رسول بھی نہ مانیں. کیونکہ پہلی قوموں کے اندر یہی ہوا، یہ افراط و تفریط ہوئی کہ جب تک رسول دعوت دیتا اس کی مخالفت کرتے، اس کو رسول بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. وہ رسول گزر جاتا، بعد میں پھر ان کے ساتھ بہت ساری ایسی کرامتیں اور معجزات چسپاں کر دیے جاتے کہ پھر آپ ان کو رسول کے درجے سے اٹھا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ خدائی کے منصب پہ فائز کر دیتے، اس کو مشکل کے اندر پکارتے، ان سے اپنی مصیبتیں دور کرانے کے لیے، منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے. اسی طرح بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو صرف اسی زوم کے اندر مبتلا تھی کہ ہمارا رسول سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا رسول سب سے اعلیٰ ہے. ایک دفعہ ایک یہودی نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ رسول ہیں. تو صحابی کو یہ بات سن کر غصہ آیا، اس کی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. اس نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ قرار دے دیں. تو انہوں نے اس کے یہودی کے جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا. وہ یہودی جو ہے وہ اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا جو ساتھی ہے اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کے تھپڑ کیوں مارا؟ تو صحابی نے کہا جی اس نے یہ کہا تھا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام آپ سے اعلیٰ رسول ہیں. تو میں نے کہا کہ تمہاری یہ جرت کس طرح ہوئی؟ میں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ سب سے اعلیٰ رسول ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے یونس بن متی سے بھی زیادہ نہ بڑھاؤ.
یعنی یونس علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ان کے ایک معمولی سی خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا. اس بات کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. یعنی بتایا کہ اگر تم پیغمبروں میں ان کو کمتر سمجھتے ہو کہ ان کی خطا کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، تو میں تو اپنے آپ کو یونس بن متی سے بھی اعلیٰ نہیں سمجھتا. اور فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، تم نے اس وجہ سے اس کے تھپڑ مارا کہ میں اس سے بھی اعلیٰ رسول ہوں. فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سور پھونکنے کے بعد، اور جب ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئی ہے. اور جب میں ہوش میں آ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے. میں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا یا وہ بے ہوش ہونے والوں میں شامل ہی نہیں تھے. یعنی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اصل یہ مقابلہ نہیں ہے کہ رسولوں کے درجے و مقامات کے اندر تفریق پیدا کرو، اس کو اعلیٰ اور کسی کو ادنا ثابت کرو، یہ تمہارا میدان ہی نہیں ہے. مکے کے مشرکین اور مدینہ کے یہود و نصارہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم ان کے زیادہ پیروکار، ہم ان کے جو زیادہ نسبت، ہم ان کے خون کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وھذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اس بات کا ان کے ساتھ تعلق کا دعوے دار اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، سب سے قریب وہ ہو سکتا ہے للذین اتبعوا، جس نے اس کی اتباع کی. فرمایا یہ زبانی دعوے جو ہیں عاشقان رسول ہونے کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اتباع مطلوب ہے. اگر تم نے اس کی اتباع نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی، اس کی دعوت کو نہیں مانا، اس کی سنت کو نہیں اپنایا، تو یہ زبانی دعوے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے نام کے جلسہ جلوس نکالنے سے کیا ہوگا؟ اتباع مطلوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا کہ اتباع مطلوب ہے، زبانی اقرار کی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں آپ پورا قرآن ہمیں ایسی آیات سے بھرا پڑا ملے گا کہ اگر صرف زبانی اقرار ہی سے جنت ملنا ہوتی، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ چلنے والے تھے، اگر کسی وجہ سے معمولی کوتاہی ہو جاتی تھی تو قرآن ان کی سرزنش کر دیتا ہے، اور قیامت تک یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قیامت تک کے لیے یہ بتا دیتا ہے کہ تاکہ قیامت تک کوئی اس گمان کے اندر نہ رہ جائے کہ یہ نسبت، یہ تعلق جو ہے، یا صرف دعویٰ ایمان جو ہے، یہ کسی کے نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ اس زوم کے اندر نہ رہنا کہ پیغمبر کی بیٹی ہوں، اپنے ایمان و عمل سے جاؤ گے. پھوپھی صفیہ سے کہا کہ پھوپھی صفیہ اس بات کے اوپر نہ رہنا کہ پیغمبر کی پھوپھی ہوں، اپنے ایمان اور عمل سے جنت میں جاؤ گی. یعنی کوئی پیغمبر بھی کسی کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ ہجرت کر کے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ ہی وہ مکہ سے مدینہ آئے، وہاں آ کر بیمار ہوئے، وہاں کی ہوا سازگار نہ آئی ان کو، وہ بیمار ہو کر وہ فوت ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو مختلف انصار صحابہ کرام کے ساتھ بھائی چارے کے اندر تقسیم کر دیا تھا کہ یہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ اس کے حصے میں آئے گا، یہ اس کے، تاکہ ان کی کفالت کا، ان کے معاش کا بندوبست ہو سکے. تو ایک صحابیہ تھی ام علا رضی اللہ عنہا، تو یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ ان کے حصے میں آئے تھے. جب وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھنے آئے، تو وہ ام علا رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، یعنی یہ بخشے ہیں، جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟
کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اللہ بھلائی نہیں کرے گا تو پھر کس کے ساتھ کرے گا؟ ایمان لایا، ہجرت کی، بیماری کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے، اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ نہیں کرے گا تو کس کے ساتھ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ قسم اٹھا کر اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور تم ایک دوسرے کے بارے میں دعوے کر رہے ہو۔ یعنی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تھی، یہ تربیت تھی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ایک باب باندھا ہے، فلا تقولوا فلان شہید واللہ اعلم من جاہد فی سبیل اللہ، کہ کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ شہید ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا ہے۔ یعنی نہ تو آپ کسی کی جنت کا فیصلہ سنا سکتے ہو، نہ کسی کے جہنم کا فیصلہ سنا سکتے ہو، کیونکہ آخری انجام سے صرف اللہ ہی باخبر ہے کہ آخر میں اس نے توبہ کر لی یا آخری میں اس نے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، ایسا کام کر دیا جو اس کے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں اس کی۔ یعنی یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں رکھے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر شہید کی بھی بات کی تو آپ نے دعا سکھلائی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مقام دے دے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسی آیات نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کر کے کہا، یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ قوم یحبهم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں کہا ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو، تم میں سے اگر کوئی دین کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو ہٹ جائے، مرتد ہونا چاہتا ہے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کسی لومات لائم کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جو آپس میں نرم ہوں گے اور دوسروں کے بارے میں سخت ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ فما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے پہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں نکلے گی۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا مطالبہ تھا یہ دین کا، وہ عملی مسلمان کا تھا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے، ایمان قبول کیوں کیا، مسلمانی کا اعلان کیوں کیا کہ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اسلام اس لیے قبول کیا کہ اگر پچھلے دین پہ رہوں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، کلمہ ہمیں ماں کے دودھ کے ساتھ ہی کلمہ مل گیا، ماں کے دودھ کے ساتھ ہی اسلام مل گیا۔ ایک ایسی ریاست کے اندر پیدا ہو گئے جہاں پہلے ہی اسلام کا نام لیا جاتا تھا۔ تو ورنہ جو ایمان کو قبول کرتا ہے کوئی دین چھوڑ کر، اس سے پوچھا جائے تم نے بھئی تمہیں اس میں کیا خوبی نظر آئی کہ تم نے اسلام کو قبول کیا، وہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا صرف وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے گا؟ اس کو پچھلے دین کی ساری خرافات چھوڑنی پڑیں گی، اس کو وہ تمام ایمان کی خرابیاں، اس کو وہ تمام کردار کی اخلاق کی خرابیاں وہ چھوڑنی پڑیں گی،
اور اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے دیے ایمانیات کو قبول کرنا پڑے گا، تب جنت میں جائے گا۔ ورنہ تو آپ کے سامنے کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صرف دعویٰ ایمان، جو دعویٰ اسلام جنت میں نہیں لے جائے گا، صرف کوئی اس زوم کے اندر، اس مان کے اندر نہ رہے کہ کسی جماعت میں داخل ہو کر، کسی تنظیم میں داخل ہو کر، کسی پیر کی بیعت کر کے، کسی امیر کی بیعت کر کے، کسی تحریک کا حصہ بن کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید نے فلاح کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہر جگہ پہ ہر انسان کو انفرادی حیثیت سے مخاطب کیا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ آپ دیکھیں کہ ایک نماز واحد عبادت ہے جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہے، باقی تمام عبادات بھی انفرادی ہیں۔ اور یہ جو نماز جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جو جماعت کی شکل میں حکم دیا کہ اس کو پڑھا جائے، تو اس میں بھی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ بھی ہر انسان کی اپنی انفرادی قلبی کیفیت کے اوپر ہے، اپنے ایمان و تقویٰ کے اوپر ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سامنے امام ہے اس کے پیچھے جتنے نماز پڑھیں گے سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ نہیں، ایک امام کے پیچھے چاہے 1000 بندہ ہے، 10,000 ہے، 1,00,000 بندہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہے، 1,00,000 کی نماز کی قبولیت کا دارومدار اس کی اپنی نیت، اپنے تقویٰ کے اوپر ہوگا۔ یہ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ورنہ وہ خشیت جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ خشوع و خضوع جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ جو اللہ کی طرف یکسوئی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا اپنے کاروبار کا حساب کر رہا ہے، کوئی اور پلاننگ کر رہا ہے، یا اللہ کے ساتھ وہ ہم کلامی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ تو بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اس کا وضو بھی صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ وہ کسی کے زور پریشر میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے یا واقعی اللہ کے راضی کرنے کے لیے اللہ کی بات کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ بندہ جانتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ کوئی اس کا اقرار کر لے تو اب وہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ ہر صورت کو جنت میں بھیج کے دم لے گا۔ اس کو اپنا آپ جنت کا اہل ثابت کرنا پڑے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیثیں یہ کہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کل آمن باللہ، کہ یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان، ایک تو یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کی حیثیت سے بھی یک اکیلا ہے اور اپنی صفات کے حوالے سے بھی یکتا و یگانہ ہے۔ یعنی جو صفات، جو قدرت، جو اختیارات اس کے پاس ہیں وہ کسی بندے، کسی مخلوق کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ مطلوب ہے ایمان اللہ کے اوپر۔ اس کے حکم کے مقابلے پہ کسی کا حکم مؤثر نہیں ہے، اس کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ پیغمبر بھی اسی کی ہدایت کو ماننے کے پابند ہیں، صحابہ کرام بھی اسی کی ہدایت کو ماننے کے پابند ہیں۔ کوئی شریک نہیں اس کا کسی لحاظ سے بھی، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ اختیارات میں۔ اس نے کسی بندے کو اپنے اختیارات دیے ہی نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کا کوئی قائل ہو جائے، جب 2 خداؤں کا، 3 خداؤں کا، یا 1 سے زیادہ خداؤں کا کوئی قائل ہو جائے، جب کوئی اس کی ذات، اس کی کا حصے دار کسی کو بنا دے، اس کا بیٹا بنا دے،
اس کی بیٹی بنا دے، اس جیسا کو کسی کو قرار دے دے، یہ ذات کے اندر شرک ہے۔ اور دوسرا شرک ہوتا ہے قدرت اور اختیارات کا شرک۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے، جب یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں اور یہ کائنات کا نظام چلانے میں ان کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے، جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جس طریقے سے اہل کتاب کا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، تقسیم کر رکھے ہیں، لہذا یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی شرک نفی کی گئی ہے وہ انہی معنوں میں کی گئی ہے، یا ذات کے شرک نفی کی گئی ہے یا ان اختیارات کی نفی کی گئی ہے جو لوگوں نے ان اپنی من پسند ہستیوں کو خود ہی تقسیم کر دیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو ہستیوں کو پھر نام بھی جو رکھے ہیں تم نے خود ہی تو رکھے ہیں، یہ داتا، یہ دستگیر، یہ غوث، یہ مشکل کشا، یہ فریاد رس، یہ غریب نواز، یہ کتنے نام ہیں۔ ہر علاقے میں اپنے اپنے نام ہیں، اپنے اپنے عہدے دیے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک گورنمنٹ کے اندر مختلف وزیر شامل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ پیر، یہ بابے، یہ ملانگ، یہ درویش، یہ فلاں صاحب جو ہے یہ بھی اللہ کے، یہ اسی طرح یہ بھی اللہ کا ایجنٹ ہے، اللہ کے ایجنٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پھر یہ سارے نام ایجنٹوں کے مختلف نام ہیں۔ یہ شرک ہے، اسی شرک کی نفی کی ہے۔ جب کوئی اس شرک کا قائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک سمجھتا ہے، اللہ کو تعداد کے اعتبار سے زیادہ مانتا ہے، یا اللہ کے اختیارات کو اس کی مخلوق کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، اللہ کے ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی شرک کے لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے اوپر ایمان کا اقرار کرتا ہے تو یہ ایمان مطلوب ہے، اور وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر وہی ایمان لایا جائے گا جو اللہ کے رسولوں نے بتایا، جو اللہ کی کتابوں نے بتایا کہ فرشتوں کے اوپر کیا ایمان ہوگا، کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی تابع دار مخلوق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا اختیار نہیں دیا، اپنی الوہیت کے اندر، اپنی خدائی کے اندر ان کو شریک نہیں کیا۔ وہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو بتایا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں ہے، نہ یہ غیب جانتے ہیں، یہ بھی وہی جانتے ہیں، یعلمون ما یفعلون، جو تم کرتے ہو یہ اسی کو جانتے ہیں، اس سے آگے یہ بھی نہیں جانتے۔ اگر یہ غیب دان ہوتے تو جب انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر جب انہوں نے سوال اٹھایا تھا، یا اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خون ریزیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام نے سوالوں کے جواب دے دیے تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ ہم وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا، جیسے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ آخری کتاب جو ہے یہ سب کتابوں کے اوپر اب حاکم ہے، یہ المحیمن ہے، یہ میزان و فرقان ہے۔ اب پچھلی کتابوں کا فیصلہ بھی یہ کتاب کرے گی۔ پچھلی کتابوں کے اوپر صرف ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہوئی تھی، ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل جو ہے وہ آخری کتاب کے اوپر ہے۔ اب یہ جو فیصلہ پچھلی کتابوں کے بارے میں کر دے، پچھلے پیغمبروں کے بارے میں کر دے، پچھلے قوموں کے بارے میں جو لوگوں نے خود ساختہ کہانیاں مقرر کر رکھی، ان کا جو بھی یہ فیصلہ کر دے وہ اس کو مانا جائے گا۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ ورسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان سے مراد کہ سارے کے سارے رسول برحق رسول تھے، برحق پیغمبر تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اسی مقصد کے لیے آئے تھے جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نہ سرکش تھا نہ نافرمان تھا۔
ایمان سب کے اوپر ہے، لیکن ہم پابند ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے دیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری ہی شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور اب رسولوں کے اوپر ایمان کیا ہے کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے بھیجا گیا، نبی کے معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، نبی خبر دینے والا اور رسول بھیجا گیا۔ تو یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور انسانوں ہی میں سے چنے جاتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ پورا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر رسول جو تھا وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا تھا کہ بھئی میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے، لیکن چونکہ اس زمین کے اوپر انسان چل پھر رہے ہیں تو بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا، انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ قوموں کا اعتراض تھا کہ یہ ہمارا جیسا بشر کس طرح رسول بن گیا، ہم میں سے ایک شخص کو اللہ نے وحی کس طرح دے دی؟ اگر انسانوں ہی کو بنانا تھا تو ہم سردار مر گئے تھے، کوئی یہ مکے کا سردار ہے یا طائف کا سردار ہے، اللہ ان میں سے کسی کو چن لیتا۔ ان کے خیال میں جو ان کے بزرگوں نے کہانیاں سنائی ہوئی تھی کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے بعد بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، وہ بڑے معجزہ دکھاتا ہے، وہ ہونی کو انہونی کر دیتا ہے، وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول تو ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مبشرین یعنی بشارت دیں، وہ منذرین اور ڈر سنائیں لوگوں کو۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے، اور رسول کا کام یہ نہیں ہے ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کرامت دکھا دے، اپنی مرضی سے معجزے دکھاتے پھرے۔ فرمایا کہ کسی رسول کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے معجزے دکھائے۔ اگر معجزہ بھی وہ دکھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے، اور رسول کو اس سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا میں معجزہ دکھانے والا ہوں یا نہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تو ہر وقت ہوتی تھی، پہلے بھی تھی۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اس کے ساتھ میں رستہ ٹیکتا ہوں اور بکریاں ہانکتا ہوں۔ یعنی اس کو پتا چلا وہ لاٹھی تو پہلے ہی، وہ ڈنڈا جو تھا وہ درخت سے گھڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے پہلے سے، جیسا ہر ایک بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو، پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود اس اژدھے کو دیکھ کر ڈر کے بھاگے، کیونکہ غیر متوقع تھا، پہلے سے معلوم نہیں تھا یہ اژدھا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے یہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، اس کو پکڑ لو۔ اب وہ لاٹھی ان کے پاس پھر بعد میں بھی موجود تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کے دربار میں جب پھینکے جائے گا یہ پھر سانپ بنے گی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی کے اوپر ماری جائے گی تو پانی خشک رستہ بنا دے گا۔ جب بھی اللہ کا حکم آیا پھر وہ معجزہ ہوا۔ صحرا میں گئے ہیں، پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پتھر کو مارو، اللہ نے 12 چشمے نکال دیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ میرے پاس ایسی کراماتی لاٹھی ہے اور میں جو چاہوں یہ وہی دکھائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے آ رہی ہیں، دور سے ان کی آوازیں اور دھول جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے، آج ہم مارے گئے، آگے دریا ہے پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس لاٹھی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ان ربی لسیہدین، کہ میرا رب ضرور ہمیں رستہ دکھائے گا، وہ ہمیں بتائے گا کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو پانی کے اوپر مارو، پانی کے اوپر مارا، خشک رستہ بن گیا۔ تو کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتا، لیکن قوم جو وہ اس طرح کا گمان رکھی ہوتی ہے کہ رسول اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس لیے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ تم واقعی اگر اللہ کے رسول ہو تو تمہارے لیے تو سونے کا مکان ہونا چاہیے، چاندی کا مکان ہونا چاہیے، تمہارے لیے تو کھجوروں انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہونی چاہیے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا اور کتاب بھیجتا جس کو ہم خود پڑھتے،
اور اگر ہم نہ مانتے تو فرشتہ ہمیں سزا دیتا. یہ مطالبے تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں نے کب اس طرح کے دعوے کیے ہیں. وہ میں تو تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہوں. میں تو تمہیں آیا ہوں کہ دنیا یہ جو امتحان کی زندگی دی گئی ہے یہ گزارنی کس طرح ہے. تو لہذا یہ جب بھی کتب ہی و رسول ہی کتابوں اور رسولوں پر ایمان کی بات آتی ہے تو اس سے مراد صرف یہ مانا نہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف ہونے میں کوئی شک نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. جب رسول کو ہم رسول مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کا مطالبہ ہے. آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے بیٹے، اس کے باپ اور دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی اس سے مراد صرف آپ کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ جی اگر میرے کو گستاخی کرے تو اس گستاخ کی گردن اتار دو، کہ جی میں تو بہت محبت رکھنے والا ہوں. اس سے مراد پریکٹیکل محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے پہ اگر باپ بیٹا کوئی رشتہ بھی اگر آ جائے تو آپ اس کو رد کر دو گے، رسول کی بات کو فوقیت دو گے. یہ ہے محبت. آپ کے اپنا ارادہ، آپ کی اپنی خواہش یہ ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن آپ کے سامنے حکم آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے تو آپ اپنی خواہش کو قربان کر دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لو گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے. یعنی وہ خود غرض نہ ہو، وہ جس چیز کے بارے میں جانتا ہے یہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے تو اپنے بھائی کو بھی بتائے. یہ نہیں ہے کہ فائدے کی چیز اپنے لیے رکھ لے اور گھاٹے والی چیز اس کی طرف کر دے. اور یہاں بھائی سے مراد صرف سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد مسلمان بھائی کی بات ہے. کہ جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہو جاتا کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہو، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ پھر فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کا پابند نہیں ہے. یعنی بتا دیا کہ یہ تم نے یہ سوچ لیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہا کہ ہم اس کے بعد آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے کوئی، یہ تو پابندی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہو آپ سے ایک حلف نامہ یا سائن کراتے ہیں یا زبانی پڑھواتے ہیں، اس کا مطلب تم اس کو ایک قانون و ضابطے کے پابند ہو، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے وہ تمہیں فارغ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں. تو اسلام کے اندر داخلے کا جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اعلان کر دیا، اس حلف کو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کے بعد کہہ کے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے گے اس کے ہم پابند ہیں. یہ تو ایک اقرار نامہ ہے، اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اس کلمے کو ہی سب کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ چاہے جہنم کے اندر جل جل کے کوئلہ کیوں نہ ہو چکا ہو، وہ بالآخر کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکل آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ معمولی چیز ہے. آپ اپنے آپ کو کوئلہ ہونے والا مومن کیوں سمجھتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو وہ آخری مسلمان والی لسٹ میں، دنیا کے اندر ہم ہمارے ہاتھ کو کوئلہ رکھ دیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں پورے کا پورا کوئلہ ہونے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا یہاں ہم نے اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے.
پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ یہاں یہ جو بات آئی ہے کہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ جہاں کوئی برائی دیکھو اور آپ وہاں جا کے کود پڑو وہاں پہ روکنے کے لیے، یہاں اس سے مراد یہ کہ جو آپ کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، آپ کا دائرہ اختیار اپنے گھر کے اوپر ہے، آپ اپنے گھر میں روکیں گے، اپنے بچوں کو روکو گے، فیملی کو روکو گے۔ اگر آپ علاقے کے وہ چیئرمین ہیں، نمبردار ہیں، ناظم ہیں، آپ ڈی سی او ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، تو جو علاقہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، جو آپ کے دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے، آپ وہاں برائی پہ روکو گے، اپنے ہاتھ سے روکو گے، قانون کے ذریعے روکو گے وہاں پہ، ورنہ جہاں آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں ہاتھ بڑھا کر دیکھنا، وہ آپ کا ہاتھ کاٹ کے وہاں پھینک دیں گے۔ فرمایا کہ جو اب گھر کے اندر بھی ہر بندے کا ایک جیسا ہولڈ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک پاتا تو وہ پھر زبان سے منع کرے گا، وہ اس چیز کی شناخت بتائے گا، برائی بیان کرے گا۔ اگر اس کی بھی نہیں ہے تو دل سے برا جان، دل سے برا سے مراد ہے آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس برائی کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا کہ اگر کوئی یہ دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی کیونکہ وہ خود شامل ہے۔ اگر دل کے اندر برائی ہوتی تو منع بھی کرتا، روکتا بھی، یا پھر وہ علیحدگی اختیار کرتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والا یعنی آپ کے اپنے رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کرنے والا، موڈ بنانے والا، ان کے ساتھ ایسے معاملات کرنا جس سے یہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو، ہم الگ الگ، وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، قطع تعلقی، قطع رحمی، فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ساری احادیث ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے اور بھی اس سے پہلے واقعات بھی پیش کیے گئے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ ایمان کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ پریکٹیکل چیز ہے، ایمان ایک عملی چیز ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، وہ ہمیں ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات وہاں سے جھلکتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ ایک بندہ اللہ سے ڈر کر، اللہ کی جواب دہی کا احساس رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور ایک بندہ اس کی زندگی سے، اس کے معاملات سے پتہ چلتے نہیں اللہ سے ڈرتا بھی ہے یا نہیں ہے، وہ ظالمانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ بدعات کے اندر علانیہ، اس کو پتہ بھی یہ بدعت ہے، پھر بھی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ اس میں شامل ہو رہا ہے۔ ایک کام اس کو پتہ بھی یہ فحاشی ہے، پھر بھی اس میں وہ شامل ہوتا ہے اور اس میں شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پریکٹیکلی یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے نزدیک اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، میرے نزدیک اس اسلام کی کوئی وقت نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، میں کپڑے بھی وہ پہنوں گا جو میرا دل چاہے گا، میں کام بھی وہ کروں گا، میں کھاؤں پیوں گا وہ جو میرا دل کرے گا۔ اس کا وہ تو نفس کا پیروکار ہے، نفس کی الوہیت کا پابند ہے، وہ اللہ کو الہ مان ہی نہیں رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اصل میں یہ آیات یا احادیث اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہر شخص ہم میں سے اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، یہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کا محاسبہ کروں یا اس کو سن کر آپ جا کے دوسروں کا محاسبہ کرنا شروع کر دو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ بے شمار معذرتیں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات۔